ایک طرف جہاں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں جس کا بنیادی نقطہ عمران خان کی رہائی ہے، تو وہیں دوسری طرف حکومت پر غیر ملکی دباؤ بڑھ رہا ہے جس سے تحریک انصاف کی امیدیں بڑھ رہی ہیں اور جنوری کے مہینے کے حوالے سے پی ٹی آئی بہت پر امید نظر آ رہی ہے۔ 2 جنوری کو مذاکرات کا اگلا مرحلہ ہونا ہے، 6 جنوری کو عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنا ہے اور 20 جنوری کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے۔ پی ٹی آئی کی امیدیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ انہوں نے ابھی سے عمران خان کی جلد رہائی کی تاریخیں دینا شروع کر دی ہیں۔ ساتھ ہی 9 مئی کے 25 ملزمان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنانے پر یورپی یونین کے بعد برطانیہ اور امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کے کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے ترجمان کے بیان کے مطابق برطانوی حکومت پاکستان کی اندرونی قانونی کارروائیوں پر اس کی خود مختاری کا احترام کرتی ہے، تاہم سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں شفافیت اور آزادانہ اسکروٹنی کا فقدان ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس سے فیئر ٹرائل کا حق مجروح ہوتا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے، جبکہ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے بیان کے مطابق پاکستانی سویلینز کو 9 مئی 2023 کے مظاہروں میں ملوث ہونے پر ایک ملٹری ٹریبونل نے سزا سنائی ہے جس پر امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ ان فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور ڈیو پروسیس کی ضمانتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ امریکہ پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتا رہتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین میں فراہم کیے گئے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے حق کا احترام کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے پر بھی ٹرمپ کے نامزد کردہ خصوصی نمائندے رچرڈ گرینل تحریک انصاف کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے اس معاملے پر تاخیر کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کم اور بہت کمزور موقف اپنانے کا طنز کیا ہے۔ رچرڈ گرینل نے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے ایکس پر بیان کو ری پوسٹ کرتے ہوئے رد عمل دیا کہ "You are late and this is too little and too weak. Speak normally." اور پھر اس کے بعد رچرڈ گرینل نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ واضح رہے کہ جب سے ٹرمپ نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے تب سے ہی پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے لیے ان سے امیدیں وابستہ کر لی تھی، مگر جب سے ٹرمپ نے عمران خان کے حامی سمجھے جانے والے رچرڈ گرینل کو اپنا خصوصی نمائندہ نامزد کیا ہے تب سے پی ٹی آئی کی امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست رچرڈ گرینل سے عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے یعنی مداخلت کرنے کی درخواستیں کر رہی ہے، جس پر رچرڈ گرینل تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر مسلسل بیانات جاری کر رہے ہیں اور فری عمران خان کا ہیش ٹیگ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں سے لے کر ان کے حمایتی یوٹیوبرز تک رچرڈ گرینل کی پوسٹ کو شیئر کر رہے ہیں اور بار بار انہیں ٹیگ کر کے پاکستانی حکومت، فوج اور صحافیوں کی شکایتیں لگا رہے ہیں۔ بہرحال فوجی عدالتوں سے 25 سویلینز کو سزائیں سنائے جانے کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی معاہدوں اور پاکستانی آئین کے مطابق فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرے اور اس معاملے پر حکومت پاکستان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق پاکستان انسانی حقوق کے حوالے سے تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا قانونی نظام بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے مطابق ہے۔ پاکستان کا قانونی نظام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق فوجی عدالتوں کے فیصلے پاکستان کی پارلیمنٹ سے منظور کردہ قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق دیے گئے ہیں۔ پاکستان کا قانونی نظام اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے عدالتی نظر ثانی کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے، جبکہ حکومت پر اسی بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے تحریک انصاف کی امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ 1-1.5 مہینے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے۔ ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے مگر بدلے گا، بدل رہا ہے۔ یہ پاکستان کے اچھائی کے ستارے آپس میں کانفلنس میں آ گئے ہیں۔ 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ خان صاحب رہا ہوں گے، جن کی بنیاد پر یہ رجیم چینج لائے تھے انہی آقاؤں نے ان کا آکسیجن کمزور کر دیا ہے اور ان کے دن گنے چنے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کسی طرح سے بیک سٹیپ کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے اس کو راضی کرو، اب بھی وقت ہے کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملات کو ٹوٹل ریورس کرو۔ یہ کہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں، یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں۔ یہ صرف انٹرنیشنل پریشر، دنیا پریشان ہوتی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یہ کوئی انٹرنل میٹر نہیں ہے۔ جبکہ اسد قیصر نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور برطانوی حکومت کو بھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل پر تحفظات ہیں۔ ہم نے حکومت کے سامنے عمران خان کی رہائی سمیت 3 مطالبات رکھ دیے ہیں۔
یہ جو ریاست جو اپنی اتھارٹی جس طرح مس یوز کر رہی ہے اور غلط استعمال کر رہی ہے، یہ تاریخ کا حصہ بننا ہے. اور یہ دنیا میں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپی یونین کا اور خاص کر جو ہے نا برٹن گورنمنٹ کا ان کا جو کنسرن آیا ہے اور جو ہمارا بھی کنسرن ہے کہ ملٹری کورٹس کی جو ہے نا سویڈن کے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے نا ٹرائل ہو رہے ہیں. اور مجھے افسوس بھی ہے، مایوسی بھی اس پہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ ہمیں شدید مایوسی ہے کہ جب کورٹ جو ہے نا وہ اختیار دے دے اور وہ آئین اور قانون سے بالاتر فیصلے کرے تو پھر عام عوام کدھر جائے. ہم نے 3 پوائنٹس جو ہے نا ان کے سامنے رکھے ہیں کہ نمبر 1 جو اس وقت ملک میں انلافل انلیگل اقدامات ہو رہے ہیں اس کو بند کیا جائے، اور خاص کر جو اس وقت ہمارے لیڈر ہیں اور دیگر عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر ان کو رہا کیا جائے. اور جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا 3 ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جو ہے نا جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حقائق سامنے آ جائے. اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں بشرا بیوی، بیرسٹر گوہر خان اور فیصل چودھری سمیت وکلا کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. عمران خان کے ایکس ہینڈل پر ان کی وکلا سے گفتگو شیئر کی گئی ہے جس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے. مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے. میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے. ہمارے 2 مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان نے مزید کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں. ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ پر بھی تنقید کر دی ہے. عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ عمران خان کو مذاکرات شروع ہونے کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے. 2 جنوری کو ہماری مذاکراتی کمیٹی کے سارے اراکین موجود ہوں گے. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی. آج فیملی کی بھی ملاقات، اور خان صاحب کو میں نے بتایا ہے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے. جو ٹائم فریم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی جلد سے جلد جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں، 2 میجر مطالبات ہیں اور بڑے جائز مطالبات ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے جو نیگوسیشن کمیٹی ہے. 2 تاریخ کو یہ سارے لوگ موجود ہوں گے اور ہم ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی ان رائٹنگ سبمٹ کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ ایک نتیجہ خیز قسم کی یہ پروسیڈنگز آگے بڑھے گی اگر سب نے مل کر اس کا حل نکالا. خان صاحب کی ہدایات یہی ہے کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ریلیٹڈ ہے یا فارن ورڈ سے ریلیٹڈ ہے اس پہ عام لوگ کوئی بات نہیں کریں گے سوائے چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور انفارمیشن سیکرٹری. عمران خان نے مزید کیا بات کی اس پر فیصل چودھری سے تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج وزیراعظم شہباز شریف کا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر موقف سامنے آ گیا ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر گفتگو ہوگی تو ملک میں سکون آئے گا. ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. جو اسپیکر صاحب نے اس میں انیشیٹو لیا اس میں پھر میں نے مشاورت کے ساتھ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی. کل اس کی میٹنگ ہو گئی ہے. امید ہے کہ میں نے کہا کہ جو نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا یہی ہے کہ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو قوم کی خاطر اس کو ہم قربان کریں. یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہدف، اور اس کو سامنے رکھ کر اگر یہ گفتگو شنید ہوگی تو یقیناً اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک سکون آئے گا، ملک کے اندر ایک قومی یکجہتی جس کی یقیناً بہت ضرورت ہے اس کو فروغ ملے گا. لیکن اگر کوئی نیت کچھ اور ہے، میں کسی کی نیت کو پر شک نہیں کرتا، مجھے پوری امید ہے کہ یہ دونوں پارٹی جو ہیں پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی مل کر کوئی ایسا حل نکالیں گے جس سے کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں اگر ہم فیصلے کریں گے اس کا ملک و قوم کو بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا.